جوار کی فصل تھی، وہ بیوی کو جوار کی فصل میں لے جاتا ہے، اس کے ساتھ ہم مستری کرتا ہے۔ بعد میں تنگ آئے شوہر نے وہیں اس کا دوپٹے سے اس کا گلا دبا دیا۔ اس کے بعد بیوی کی لاش کو جوار کی فصل سے کندھے پر اٹھایا، باہر لا کر زمین پر پھینک دیا اور سارا سامان اور برتن لے کر واپس گھر چلا گیا۔ گھر جا کر گھر میں روزانہ کی روٹین کے ساتھ بیوی کو آواز دی۔ آواز کا جواب نہ ملنے پر گھر والوں سے پوچھا، یاسمین کدھر ہے؟ السلام علیکم ناظرین، پی کے نیوز یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی کرائم سٹوری اور بہت ہی افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ بھی کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک عورت جس کا ایک انسان کے ساتھ 4 طرح کا رشتہ ہے۔ نمبر 1، عورت بیوی کے روپ میں ہوتی ہے۔ نمبر 2، وہی عورت بیٹی کے روپ میں ہوتی ہے۔ نمبر 3، وہی عورت بہن کے روپ میں ہوتی ہے۔ نمبر 4، وہی عورت ماں کے روپ میں ہوتی ہے۔ اور اگر اسی عورت کا بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا جائے تو یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے۔ آج کی کرائم سٹوری کا آغاز کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ پنجاب کے علاقے اکاڑا میں ایک دردناک واقعہ پیش آیا ہے۔ یہ واقعہ عید کے کچھ روز بعد ہی واقعہ پیش آیا ہے۔ قتل ہونے والی خاتون کا نام یاسمین ہے۔ یاسمین پیدا ہوئی تو سندھ میں، اس کے بعد ادھر پنجاب کے شہر اکاڑا میں اس کی ایک نجی گاؤں میں شادی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے یاسمین کو اس دورانیہ میں 4 بیٹیاں عطا کیں اور وہ بھی بہت ہی خوبصورت بیٹیاں تھیں۔ گھر کے حالات کچھ ٹھیک نہیں تھے، غربت بہت زیادہ تھی۔ بیوی اپنے شوہر سے خرچہ مانگتی، میں نے بچوں کو دودھ پلانا ہے، گھر کے لیے راشن لینا ہے وغیرہ وغیرہ۔ شوہر بس آوارہ رہتا تھا، نہ کوئی کام دھندہ کرتا تھا، بس آوارہ رہتا یا تھوڑی بہت کھیتی باڑی کرتا تھا۔ بیوی شوہر سے روز کی بنا پر خرچہ مانگتی تھی۔ شوہر کو ایک دن غصہ آیا، وہ علل صبح اٹھا اور کھیتوں کی طرف چلا گیا۔ بیوی کو بولا، میں کھیتوں میں جا رہا ہوں، میرا ناشتہ لے کے وہاں آ جانا۔ بیوی حکم کی پابند ہو کے اس کا ناشتہ کھیتوں میں لے جاتی ہے۔ مکئی کی فصل تھی، اس کے اندر وہ بیوی کو لے جاتا ہے۔ پہلے اس کے ساتھ ہم مستری کرتا ہے، اس کے بعد اسی کا دوپٹہ اس کے گلے میں ڈال کر اس کا گلا گھونٹ دیتا ہے۔ اس کے بعد اس کی لاش اپنے کندھوں پر اٹھا کر مکئی کی فصل سے لے آ کر باہر زمین پر پھینک دیتا ہے۔ یاسمین کی تذلیل کرنے کے بعد وہ ناشتے والے برتن اٹھاتا ہے اور گھر چلا جاتا ہے۔ جوار کی فصل تھی، وہ بیوی کو جوار کی فصل میں لے جاتا ہے، اس کے ساتھ ہم مستری کرتا ہے۔ بعد میں تنگ آئے شوہر نے وہیں اس کا دوپٹے سے اس کا گلا دبا دیا۔ اس کے بعد بیوی کی لاش کو جوار کی فصل سے کندھے پر اٹھایا، باہر لا کر زمین پر پھینک دیا اور سارا سامان اور برتن لے کر واپس گھر چلا گیا۔ گھر جا کر گھر میں روزانہ کی روٹین کے ساتھ بیوی کو آواز دی۔ آواز کا جواب نہ ملنے پر گھر والوں سے پوچھا، یاسمین کدھر ہے؟ بچوں نے کہا، ہمیں تو نہیں پتہ۔ یاسمین کے شوہر کا نام اللہ رکھا تھا۔ رکھے نامی ظالم شخص نے واپس آ کر گھر میں روٹین کے مطابق اپنی بیوی کو آواز دی۔ آواز کا جواب نہ ملنے پر اس نے بچوں کو کہا کہ جاؤ اپنی ماں کو محلے والے کے کسی گھر سے ڈھونڈ کر لاؤ۔ چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں محلے کے گھر میں ادھر ادھر پوچھتی رہیں۔ جب یاسمین کا کچھ پتہ نہ لگا تو کچھ دیر بعد بولا، چلو میرے ساتھ، میں بھی اس کو ڈھونڈنے کے لیے جاتا ہوں۔ صبح سے شام تک یہ ڈرامہ چلتا رہا۔ پھر دوسرا دن، اس کے بعد تیسرا دن، اس کے بعد چوتھا دن اور 5ویں دن پتہ چلتا ہے کہ یاسمین کی جو لاش تھی وہ کھیتوں میں پڑی ہے۔ گھر والوں نے سوچا پولیس کو اطلاع کرتے ہیں۔ ڈی پی او اکاڑا طارق عزیز سندھو صاحب نے 15 کی کال پر فوراً ہی ایکشن لیا اور واقعہ درج کرا کر کارروائی شروع کر دی۔ ایک ٹیم تشکیل دی اور اس گاؤں میں روانہ کر دی۔ گاؤں میں پہنچنے پر پتہ چلا کہ یہ 5 دن پرانی عورت کی لاش موجود ہے جو حاملہ لگتی ہے، جس کے پاؤں کو جانوروں نے نوچ لیا ہے، کپڑے پھاڑ دیے ہیں
عورت کے پیٹ کو جانوروں نے چیر پھاڑ دیا۔ وہ عورت پہچاننے میں نہیں آ رہی تھی، اس کی لاش کو دیکھ نہیں سکتے تھے، بہت بری حالت ہوئی تھی۔ پولیس نے لاش کو حوالے کیا اور ہسپتال منتقل کر دیا۔ ڈی پی او کاڑا طارق عزیز سندھو نے بروقت کارروائی کا آغاز کیا۔ کارروائی کے بعد اصل ملزم کو کیسے پکڑا، آئیے اس واقعے کے بارے میں جانتے ہیں۔ اس واقعہ کے بعد علاقے میں کوہرام مچ گیا اور ہر آنکھ اشکبار ہو گئی۔